تحریک آزادی کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 عیسوی کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر بمشکل 2 برس کی تھی کہ ان کے والد عبدالعلی خان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی والدہ عباد ہی بانو بیگم نے جو بھی اماں کے نام سے تاریخ ہند میں مشہور ہوئیں، بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی، اور جب 1896 میں MAO کالج سے BA کی ڈگری حاصل کر لی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ بھیج دیے گئے اور وہاں سے تاریخ میں BA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آ کر امجدی بیگم سے شادی ہوئی، جنہوں نے بیوگی میں مارچ 1940 میں حال انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کی حمایت کی تھی۔ MAO کالج میں ملازمت کی درخواست پیش کی جو پرنسپل تھیوڈو موری مین نے مسترد کر دی۔ 1902 میں ریاست رامپور میں افسر تعلیم مقرر ہوئے اور بعد میں 1903 میں مستعفی ہو گئے۔ الہ آباد یونیورسٹی سے LLB کا امتحان دیا اور فیل ہو گئے۔ 1904 تا 1910 میں ریاست بڑودہ میں محکمہ آبکاری میں ملازمت کرتے رہے، لیکن مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری کا مسئلہ ہر وقت ان کے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ جنگ بلقان کے دوران زخمی اور بیمار مسلمان سپاہیوں کی طبی امداد کے لیے جو حال انڈیا میڈیکل مشن دسمبر 1912 میں ترکی بھیجا گیا تھا، اس میں اب بھی شامل تھے۔ 1913 میں مسجد کانپور کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں حصہ لیا اور اسی سال مسلمانوں کا موقف بیان کرنے کے لیے انگلستان ایک وفد لے کر گئے۔ دسمبر 1906 میں حال انڈیا مسلم لیگ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی اور وہاں تشکیل شدہ عبوری کمیٹی کے رکن مقرر ہوئے۔ مسلم لیگ کے آئندہ ہونے والے سالانہ اجلاس میں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے۔ مسلم لیگ کا دستور بنانے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کو سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا بھی شوق تھا۔ بڑودہ ریاست کی ملازمت سے مستعفی ہو کر 1 جنوری 1911 سے کلکتہ سے انگریزی ہفت روزہ کامریڈ جاری کیا۔ آپ کو انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ کی شاندار تحریروں اور انگریزی حکومت پر شدید نکتہ چینی کے باعث کامریڈ کو بہت جلد ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا دائرہ اثر بڑھانے کے لیے 1913 میں دہلی سے روزنامہ ہمدرد جاری کیا، لیکن حکومت پر تنقید اور 1914 میں خلافت کے مسئلے پر ترکی کی حمایت کرنے سے حکومت ناراض ہو گئی اور ان کے دونوں اخبارات بند کر دیے گئے۔ مئی 1915 تا دسمبر 1919 یعنی پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی اپنے بڑے بھائی شوکت علی کے ہمراہ جو علی برادران کے نام سے مشہور ہیں وجہ بتائے بغیر پہلے مہرولی اور پھر جھندواڑہ جیل میں محبوس رہے۔ انہوں نے گاندھی جی اور نیشنل کانگریس کو ساتھ ملایا اور انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت اور تحریک ترک شروع کی۔ انہی تحریکوں کے دوران گاندھی جی بطور لیڈر نمایاں ہوئے۔ انہیں بام عروج تک پہنچانے میں علی برادران کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن جلد ہی یہ دونوں بھائی گاندھی جی کی طبیعت سے واقف ہو گئے۔ دسمبر 1919 میں رہائی کے بعد امرتسر میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں مولانا کا شاندار استقبال ہوا۔ جنوری 1920 میں خلافت کے مسئلے پر وائسرائے سے ملنے والے ہندو مسلم وفد کی قیادت کی۔ 1921 میں گاندھی جی کی میت میں تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت کے سلسلے میں پورے ملک کا دورہ کیا۔ فروری 1921 میں لکھنؤ میں خلافت کا کانفرنس کی صدارت کی۔ جولائی 1921 میں حال انڈیا خلافت کانفرنس منعقدہ کراچی کی صدارت کی اور انگریزوں کے خلاف ایسی باغیانہ تقریر کی کہ انہوں نے بغاوت کے جرم کے تحت مقدمہ چلایا اور 2 سال کی قید با مشقت کی سزا سنائی۔ MAO کالج علی گڑھ کی انگریزوں کے وفاداری سے مایوس ہو کر 29 اکتوبر 1920 کو مسلم نیشنل یونیورسٹی قائم کی، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے اب تک قائم ہے۔ اس کے پہلے امیر مقرر ہوئے۔ انہی کی کوششوں سے قائد اعظم مسلم لیگ کی طرف راغب ہوئے، حالانکہ وہ کٹر کانگریسی تھے۔ کانگریس سے ان کے اختلافات 1925 میں سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں ایک تقریر میں کہا، میرا جیسا گناہگار مسلمان بھی مسٹر گاندھی سے بہتر ہے۔ 1928 میں مولانا نے نہرو رپورٹ کی مخالفت میں کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور قائد اعظم کے 14 نکات کی تیاری میں اعانت کی۔
1930 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने खिताब करते हुए कहा, मैं अब एक गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक गैर मुल्क में बशर्ते कि वो आजाद हो मरने को तरजीह दूंगा। अगर आप हिंदुस्तान को आजादी नहीं देंगे तो मुझे यहां कब्र की जगह देनी पड़ेगी। उनकी ये ख्वाहिश हर्फ बा हर्फ पूरी हुई। इस खिताब के बाद मौलाना की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वो हिंदुस्तान में ही अलील थे और डॉक्टरों ने इंग्लिस्तान का सफर न करने की हिदायत की थी। 4 जनवरी 1931 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर का लंदन ही में इंतकाल हो गया और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।